الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا نبينا حبيبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه وبارك وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر ایک مرتبہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ العظیم ہم اپنے معمول کے مطابق تفسیری گفتگو کا یہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج انشاءاللہ العظیم ہم سورۃ السبا اور سورۃ الفاطر اور سورۃ یاسین اور وقت نے اجازت دی تو اس کے آگے کی بھی تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو گویا کہ یوں سمجھے کہ آج 22واں پارہ مکمل ہو جائے گا اور 23واں پارہ بھی شروع ہو جائے گا، اور اس حصے میں یہ 3 صورتیں پڑھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صورتوں میں متعدد چیزوں کے حوالے سے کلام فرمایا ہے۔ سورۃ السبا کو اگر آپ دیکھیں تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی حمد سے الحمدللہ سے یہ صورت شروع ہوتی ہے، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں پہ بھی کلام فرمایا ہے، اور یہ بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو زمین سے اگتا ہے، آسمان سے برستا ہے، یہ سب کچھ، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے پہ کلام فرمایا، اور بستی سبا، مساکن سبا جو ہے، سبا کی جو بستیاں تھیں ان بستیوں کے حوالے سے بھی اس میں کلام ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کی جو صورتیں ہیں ان میں بھی پچھلی اقوام کی نافرمانیاں، خاص کر کے کفار کی جو نافرمانیاں ہیں ان کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات، نعمتیں، اور اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو نہ مانو تو اس وقت جو ہے تم پہ کسی بھی طریقے کا عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا آج کے اس تفسیر 10 کے حصے میں، جس کی تفسیر ہم بیان کر رہے ہیں، اس میں کچھ آیات اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ اگر چاہے تو تمہیں زمین میں دھسا سکتا ہے، اللہ اگر چاہے تو زمین میں دھسا سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو زلزلے آتے ہیں وہ انسان کی اپنی نافرمانی ہوتی ہے، انسان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں کی سزا جو ہے انسان کو ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ اگر اللہ چاہے تو تمہیں زمین میں دھسا بھی سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو آسمان سے کوئی ٹکڑا اتار کر کے ابر کا، بادل کا، تمہاری ہلاکت کا سامان بھی کر سکتا ہے۔ تم سدھر جاؤ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دیتا ہے، اللہ تمہیں وقت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ اب اگر پھر یاسین شریف کی اگر آپ بات کریں تو سورۃ الیاسین کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا تذکرہ فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں، آپ ڈر سنائیے۔ وہ لوگ جو آپ ڈر سنائیں، آپ کے ڈر سنانے کے باوجود بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل و دماغ جو ہے یہ سربہ مہر ہو چکے ہیں اور یہ حق کو قبول نہیں کریں گے۔ مختلف مثالیں بیان کی گئی، مختلف نعمتوں کا ذکر کیا گیا یاسین شریف کے اندر بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ چاند کا ذکر، سورج کا ذکر، پھر یہ جو ستارے سیارے ہیں ان سب کا آسمانوں میں تیرنا، ان کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کشتی کا دریا میں چلنا، یہ سب اللہ کی نشانیاں، سائنس آف نیچر ہے، قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور اس کے بعد اس درخت کا بھی ذکر ہوا، سبز درخت کا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ جسے آگ پیدا کی، اس کا تذکرہ ہوا، اور پھر انسان کی تخلیق کا بھی تذکرہ ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ پروردگار جو کچھ بھی نہیں تھا اس وقت اس نے انسان کو وجود بخشا،
تو انسان جب اس دنیا میں آیا، مر جائے، گڑ جائے، جو بھی ہو جائے، لیکن اس کی ریڑھ کی جو ہڈی ہوتی ہے اس میں کچھ اجزاء ہوتے ہیں جن کو عجب الذنب کہا جاتا ہے۔ عجب الذنب جو ہماری بیک بون ہوتی ہے وہاں پہ، وہ کبھی بھی کسی بھی انسان کے وہ تباہ نہیں ہوتے، لہٰذا انہی عجب الذنب کے اوپر یہ ہمارا اسکیلیٹن دوبارہ تیار ہوگا اور بدن بنے گا، اور روح جو ہے اسی بدن میں واپس جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب جب یہ سب کچھ نہیں تھا تو اس وقت انسان کو اس نے پیدا کیا، جب اس پہ قادر ہے تو اللہ بدرجہ اولا اس پر بھی قادر ہے۔ آئے انشاءاللہ العظیم اس اجمال کی تفصیل کے لیے ہم کچھ آیات کو سنتے ہیں انشاءاللہ العظیم، اور ان میں جو علمی خزانے ہمارے لیے ہیں اس سے استفادہ کرتے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کے ثواب سے بھی انشاءاللہ العظیم ہم مالا مال ہوں گے۔ پہلے ہم سورۃ السبا کی طرف پڑھتے ہیں۔ سورہ سبا، یہ جو صورت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر کے مساکن سبا کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مساکن سبا تو ہم قرآن کی روشنی میں سنتے ہیں، پھر اس کی تشریح بھی ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسَاكِنِهِمْ آیَةٌ، اللہ اکبر۔ بلکہ اس سے پہلے کی آیات ہم کچھ سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس طرف آئیں گے انشاءاللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل دیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑا فضل دیا۔ یا جبال اوبی معہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اے پہاڑوں اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اے پرندوں اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین کھانا انسان کا وہ ہے جو انسان اپنی ہاتھ کی محنت سے کمائے کھائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام خود ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو ہے اللہ نے ان کو ایسا بادشاہ تھے، مملکت تھی آپ کی پوری، آپ اس پوری سلطنت کو جو ہے چلاتے تھے، سنبھالتے تھے، لوگوں کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، ان کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ آپ جو ہے عام لباس اختیار کر کے عوام میں چلے جاتے تھے، تاکہ جا کر عوام سے پوچھے کہ عوام کی کیا ضرورت ہے، عوام کی کیا حاجت ہے، پبلک کی کیا ضرورت ہے، ان کی کیا پریشانی ہے، اور سب سے مل کر کے پوچھتے تھے کہ یہ جو بادشاہ داؤد ہے کیا یہ صحیح طریقے سے آپ لوگوں کا خیال رکھ رہا ہے کہ نہیں رکھ رہا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں ہاں وہ بہت اچھے ہیں اور ہماری ہر ضرورت کا وہ خیال رکھتے ہیں، ان کے دور سلطنت میں ہمارے لیے آرام ہی آرام ہے، ہر طریقے کا انتظام ہے، رفاہیت ہے، اور ہر چیز کی جو ہے سہولت میسر ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ وہ فرشتہ ایک انسانی شکل میں آیا، بھیس میں آیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام حسب معمول نکلے تاکہ رعایا کا حال معلوم کیا جائے۔ یہ وہ بادشاہت ہوا کرتی تھی، یہ وہ بادشاہ ہوا کرتے تھے جو نرم گدوں پہ نہیں سویا کرتے تھے، جو 10 لاکھ کے لباس نہیں زیب تن کیا کرتے تھے۔ وہ حکمراں ایسے تھے کہ وہ غریبوں کے ٹیکس سے اصول ہے پیسوں سے 10 لاکھ 20 لاکھ کے لباس پہننا اور کروڑوں روپے جو ہے باہر جا کر کے اڑا دینا، وہ نہیں کرتے تھے وہ حکمراں۔ وہ تو اپنے لیے بھی کچھ نہیں لیتے تھے، وہ رعایا کی خدمت کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے نکلے، وہ فرشتہ آیا، حسب معمول معلوم کرنے کے لیے نکلے، تو فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اس سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو آپ نے پوچھا کہ داؤد جو بادشاہ ہے ان کے بارے میں کیا خیال ہے، کوئی کمی ہے ان کے دور میں، کہ ان کا جو طریقہ حکومت ہے اور پھر ان کی جو رعایا ہے اس میں کوئی ایسی بات رہ گئی ہو جسے کرنا ان کے لیے ضروری ہے، یا وہ خیال نہیں کر رہے ہوں، کوئی کمی آپ کو نظر آتی ہو تو بتائیں۔ نے کہا کہ نہیں، وہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور وہ رعایا کا بھرپور خیال رکھتے ہیں۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ بس ایک بات ہے جو مجھے تھوڑی سی کھٹکتی ہے، وہ یہ کہ داؤد علیہ السلام جو ہے وہ بیت المال سے کچھ خرچ لیتے ہیں، اور اس سے وہ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا گزارا کرتے ہیں، اور اپنی فیملی کو وہ اس مال سے چلاتے ہیں۔ اگر بس یہ ایک چیز نہ ہو تو باقی ساری چیزیں ان کی ایک دم پرفیکٹ ہیں۔ اس طریقے کی باتیں انہوں نے کہیں۔ یہ حکمت الہی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کو اس طرف توجہ دلانا تھا۔
تو ہوتا یہ تھا کہ داؤد علیہ السلام جو ہے بیت المچوں کے سارا دن آپ کام کرتے تھے رعایا کے لیے، تو اس کی تنخواہ کے طور پہ جو بیت المال ہوتا تھا اس سے تھوڑا سا آپ لے لیا کرتے تھے، جس سے آپ کے خاندان کا گزر بسر ہو سکے، آپ کی فیملی کا گزر بسر ہو کے۔ جب فرشتے نے یہ بات کہی انسانی شکل میں آ کر کے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں وہ بات آئی، ہاں یار اس کا کچھ نہ کچھ علاج ہونا چاہیے، اور اس کا جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے سلیوشن نکالا جانا چاہیے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے مالک و مولا، مجھے بیت المال سے لینا پسند نہیں ہے، میرے کریم تو مجھے کوئی ایسا ذریعہ عطا کر دے، مجھے کوئی ایسا انتظام میرے لیے کر دے کہ جس سے میں اپنی ضرورت اور اپنے اہل خانہ کی ضرورت پوری کر سکوں، اور مجھے بیت المال سے کچھ بھی لینے کی حاجت نہ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرع بنانے کی ترکیب سکھائی۔ زرع بنانے کی، زرع کہتے ہیں جو جنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا، جو جنگوں میں پرانے دنوں میں پہنا جاتا تھا، آپ نے پڑھا ہوگا یا اس کی پکچرز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ لوہے کی جو ہے ایک جیکٹ کے ٹائپ پہ ہوتی ہے، وہ جال کی طرح رہتا ہے لیکن ہوتی دراصل وہ لوہے کی ہے، اس میں سنکلیں ہوتی ہیں راؤنڈ راؤنڈ، اور ان سرکلوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کو پہنا جاتا ہے تاکہ تیر ہو یا نیزہ ہو میدان جنگ میں آ کر نہ لگے، تو اس طرح کی زرع جو ہے پہنی جاتی۔ تو یہ زرع بنانا اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایجاد ہے، یہ اس کی بنیاد کے لیے اس کو انٹروڈیوس آپ نے کرایا، اس کو انوینٹ آپ نے کرایا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے یہ کیا۔ اور جب آپ زرع بناتے تھے تو اس کا حال یہ ہوتا تھا کہ ایک زرع جو ہے 4000 کی بکتی تھی، تو اسی 4000 سے جو ہے آپ اپنے گھرانے کا خرچ پورا کرتے تھے، اور باقی جو ہے آپ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے آپ نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنے رزق کا انتظام فرمایا، قرآن مجید اس کا ذکر فرماتا ہے۔ اب مجھے بتا، یہی حال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ ابتدا میں تو آپ بیت المال سے کچھ لیتے رہے، لیکن آخری دنوں میں آپ نے جتنا کچھ بیت المال سے لیا تھا، جو بھی لیتے تھے، مطلب چونکہ سارا دن آپ اس کی خدمت میں، قوم کی خدمت میں لگے رہتے تھے، کوئی اور کام کرنے کا آپ کو موقع نہیں ملتا تھا، تو اس کام کی اجرت کے طور پہ تھوڑی سی رقم لیتے تھے جس سے آپ کا گھر چل سکے۔ لیکن آخری جب آپ کے ایام آئے، آخری جب آپ کے دن آئے، تو آپ نے سارا حساب لگا کر کہ بیت المال کا کتنا میں نے لیا تھا وہ سب دوبارہ بیت المال میں جمع کر دیا، سارا بیت المال میں جمع کر دیا۔ اللہ اکبر! دیکھیں کیا امانت تھی ان حکمرانوں کی۔ یہ اسلامی نظام حکومت کا طریقہ تھا، اسلامی نظام حکومت تھا، اور اسلامی طرز حکومت میں یہ سسٹم ہوا کرتا تھا۔ ورنہ آج کل تو ایک نمبر کے جو بدماش ہوتے ہیں، جو سب سے بڑا بدماش ہے وہی جا کے نیتا بنتا ہے، جو سب برائیاں کر کر کے اب برائی اس کے سامنے برائی نہیں رہ جاتی ہے، ایسے لوگ جا کر کے نیتا بنتے ہیں، اور پھر وہ عوام کا پیسہ لوٹ کر کے اپنی تجوریاں بھرتے ہیں، اپنے پیٹ بھرتے ہیں، عوام بیچاری بھوکی مرتی رہے، پریشانی میں رہے، بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں، بلکہ کھا پی کر کے اپنی گرہستی سنوارنے لگتے ہیں۔ اللہ ایسے حکمرانوں سے بھی بچائے، لعنت ہو ایسے حکمرانوں پہ، لعنت ہو ایسے نیتاؤں پہ جو اپنی ہی قوم کو لوٹ کے کھا جاتے ہیں، جو اپنی ہی قوم کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، کہ لوہے کو ہم نے موم کی طرح بنا دیا آپ کے ہاتھ میں، جس طرح چاہو آپ اسے پھیر سکتے ہو، موڑ سکتے ہو۔ أَنِ عَمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ وسیع زرہیں بنا اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھ۔ اللہ نے تو طریقہ کار بھی بتایا کہ کیسے بتانا ہے اور کوالٹی کیسے مینٹین کرنا ہے، یہ بھی آپ کو سکھایا گیا۔ تم سب نیکی کرو، بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں۔ ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر وأسلنا له عین القطر ومن الجن من يعمل بین یدیہ بإذن ربہ ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعیر۔ اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے، اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جن جن چیزوں کو مسخر کیا اس کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے اس میں اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ آپ کی منزل جو ہے صبح کی وہ 1 مہینے کی منزل، شام کی منزل 1 مہینے کی منزل، تو آپ ہوا کے دوش پہ سفر ہو کر کے سفر کرتے تھے، پورا کا پورا دربار ہوا اٹھاتی اور پھر ہوا لے جاتی آپ کو، ایسے آپ کا سفر ہوا کرتا تھا۔ آپ صبح کو جب سفر کے لیے نکلتے تو آپ دمشق سے نکلتے تو ایران کے خطے میں پہنچتے، وہاں جا کر کے قیلولہ کرتے، جو کہ 1 مہینے کی مسافت ہوتی تھی، اور جب قیلولہ کر کے اس جگہ سے نکلتے تھے ایران کے اس شہر سے تو آپ کابل پہنچتے تھے، افغانستان شام تک، اور وہاں سے کابل کی مسافت بھی اگر کوئی تیز گھوڑ سوار جائے تو 1 مہینے کی مسافت ہوتی تھی، لیکن آپ یہ سارا سفر 1 دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کے لیے ایسا انتظام فرمایا تھا، اسی کا یہاں ذکر ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا، کہ تانبے کی جو ہے کانے، بتایا جاتا ہے کہ یمن میں آپ کو اس بہتے ہوئے تانبے کے چشمے کی خبر دی گئی کہ وہاں ہے، تو آپ جناتوں سے ان چیزوں کو منگاتے تھے اور منگوا کر کے اسے عمارتوں کی تعمیر میں استعمال کرتے تھے۔ دیکھیں قرآن بھی کہتا ہے، اور جنات کو اللہ نے آپ کے تابع کر دیا تھا، جتنے بھی تھے سب آپ کے حکم کے پابند تھے، آپ جو کہتے تھے انہیں وہ کرنا پڑتا تھا۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ ان کی بات نہیں مانتے سلیمان علیہ السلام کی، تو اللہ کے عذاب میں وہ گرفتار ہوں گے۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا، اونچے اونچے محل، جیسے جیسے محل بلقیس کے قصے میں ہم نے بتایا کہ کیسا محل جنات نے تعمیر کیا تھا، اور بیت المقدس کی تعمیر اپنے آپ میں ایک شاہکار ہے، یہ بھی جنات کے ذریعے سے آپ نے کروائی۔ اور تصویریں بناتے، مختلف جانوروں کی تصویریں اور ان کی تماثیل بناتے، سٹیچوز ان کی بناتے، اور یہ اس وجہ سے کہ آپ کی شریعت میں اس کا بنانا حرام نہیں تھا، ناجائز نہیں تھا، اس کی اجازت تھی، تو وہ بناتے تھے۔ مختلف حکمتوں کے تحت آپ ان کو استعمال کرتے تھے، مختلف ضرورتوں کے تحت آپ انہیں استعمال کرتے تھے، اور بڑے حوضوں کے برابر لگن اور ایسی لگنیں وہ ہوا کرتی تھی کہ اس میں ایک ساتھ بیک وقت جو ہے 1000 لوگ اس کے گرد بیٹھ کر کے اسے یوز کر سکیں، اتنی بڑی لگنیں جنات کے ذریعے سے آپ بنوایا کرتے تھے اس وقت کی ضرورتوں کے لیے۔ اور لنگردار دیگیں، یہ لنگردار دیگیں بھی اتنی بڑی ہوتی تھی کہ اس پہ لوگ جو ہے سیڑھیاں رکھ کر کے چڑھا کرتے تھے اور اس میں کھانے پکا کرتے تھے، اور اس سے جو ہے مخلوقات کے کھانے کا آپ انتظام کرتے تھے۔ اے داؤد والوں شکر کرو، قرآن کہتا ہے، اور لنگردار دیگیں، اے داؤد والوں شکر کرو، اور میرے بندوں میں کم ہیں شکر والے۔ لہذا حضرت داؤد علیہ السلام کی فیملی کو اور ہم سب کو شکر کا حکم ہوا۔ اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں ایک اور واقعے کا تذکرہ ہوتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیات ہی کے ایک حصے کا، کہ جب آپ کا وفات کا وقت قریب آیا، آپ کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ عبادت کرتے تو مہینوں آپ کی عبادت ہوتی تھی، اور جنات جانتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عبادتیں بڑی لمبی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جو ہے وہ سرکشی نہیں کرتے تھے، جو کام حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں دیتے تو وہی کام کرتے رہتے تھے۔ تو جب آپ کی موت کا وقت ظاہری طور پہ پردہ فرمانے کا وقت جب آپ کا قریب آیا، تو اس کی کیفیت قرآن بیان کرتا ہے، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَا۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی، جنات کو اس کی موت نہ بتائی، مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا عصا کھاتی تھی۔ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ پھر جب سلیمان زمین پر آیا، جنوں کی حقیقت کھل گئی، اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے، چونکہ جن بڑی سرکش قوم ہوتی ہے، تو اس سرکش قوم کو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے کنٹرول میں رکھتے اور ان سے کام لیتے، اور جو کام انسانوں کے ہاتھ سے نہیں ہوتا وہ کام جنات کے ہاتھ سے لیتے، جو یہ طاقتور بھی ہوتے تھے، وہ جنات ہوتے ہیں انسانوں کے مقابلے میں فزیکلی بڑی طاقت ان کے اندر ہوتی ہے، تو یہ جو ہے ان کو استعمال کرتے تھے۔ اب یہ ہوا ایسے کہ آپ نے مختلف روایات ہیں، اس میں سے ایک روایت یہ ہے
کہ بیت المقدس کی تعمیر جب آپ کر رہے تھے تو سب سے پہلے یہ تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں شروع ہوئی، آپ نے کرنی چاہی، آپ نے کچھ اسے مکمل کی، اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ اسے مکمل نہیں کر سکے، آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ نے اپنی وفات سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا یہ جو میں نے کام شروع کیا ہے اس کام کو تم پائے تکمیل تک پہنچانا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے بھی اس کام کو شروع کیا، لیکن ان کے رخصتی کا وقت بھی قریب آ گیا، ابھی وہ چیز مکمل نہیں ہوئی تھی، ایک روایت کے حساب سے وہ پوری تعمیر بیت المقدس کی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میری موت کی ان جنات کو اس وقت تک خبر نہ ہو جب تک کہ یہ تعمیری کام جو میں نے ان کو دیا ہے یہ مکمل نہ کر لیں، جب یہ مکمل کر لیں تو اس کے بعد انہیں خبر ہو جائے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، تو آپ اپنے عصا سے ٹیک لگا کر کے ایسے کھڑے رہے، تقریباً سال بھر تک روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کھڑے رہے، آپ کی ظاہری وفات کے بعد بھی سال بھر تک آپ کھڑے رہے اپنے عصا سے ٹیک لگا کر کے، اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو معمول ہے، لمبی لمبی وہ عبادت کرتے ہیں، وہ عبادت میں ہوں گے تو وہ اپنے کاموں میں لگے رہے۔ تو یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جنات جو ہے غیب کی خبریں اپنے آپ وہ نہیں جانتے ہیں، غیب کی خبریں وہ نہیں جانتے، انہیں غیب کی خبر نہیں ہوتی۔ آپ چاہتے یہی تھے کہ اس وقت دور میں جنات یہ کہتے ہیں ہمیں غیب کی باتیں معلوم ہیں، تو لوگ جناتوں کی طاقت کو مان کر کے جو ہے راہ راست سے بھٹکنے کی طرف آ جاتے۔ تو آپ کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کے سامنے یہ حقیقت کھل جائے کہ جنات جھوٹے ہیں، انہیں غیب کی کوئی خبر معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ اگر انہیں معلوم ہوتی تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تبھی یہ جان لیتے۔ 1 سال تک یہ یہی سمجھتے رہے کہ ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت ہی میں ہیں، عبادت ہی میں، حالانکہ ان کی وفات ہو چکی تھی۔ تو ان کو ایکسپوز کرنا بھی اور ان کی حقیقت کو لانا تاکہ ان کے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھیں، اس مقصد کے تحت آپ نے اللہ سے یہ دعا کی تھی۔ تو ہوا ایسے ہی، تو پھر 1 سال لگ بھگ جب گزر گیا تو آپ کے عصے کو، جو آپ کا عصا جس پہ آپ ٹیک لگا کے کھڑے تھے، اسے دیمک نے کھانا شروع کر دیا، پھر وہ عصا ٹوٹ گیا۔ تو پھر جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو بدن تھا وہ حرکت میں آیا۔ اس سے جنات جان گئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ کاش ہمیں غیب کی خبر معلوم ہوتی، تو 1 سال تک ہم یہ سمجھ کے کام کرتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام عبادت میں ہیں، تو ہم 1 سال پہلے ہی یہاں سے بھاگ کے نکل جاتے اور ہمیں یہاں سے چھٹکارا ملتا۔ تو یہ جنات نے کہا، اسی کیفیت کو قرآن نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین۔ پھر جب سلیمان زمین پر آیا، جنوں کی حقیقت کھل گئی، اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ لقد كان لسبأ في مساكنهم آیا جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، 2 باغ دہنے اور بائیں، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر، بخشنے والا رب۔ اللہ اکبر۔ یہ جو سبا کی بستی ہے، یہ یمن، جو آج کا یمن ہے، اس جگہ میں یمن کے بارڈر پہ یہ سبا کی بستی ہوا کرتی تھی۔ تو اس بستی پہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام تھا۔ اس بستی پہ اللہ کا انعام کچھ ایسا تھا کہ وہاں کی ہوا سب سے پیور ہوا تھی، وہاں کی ہوا سب سے تازہ ہوا، اور وہاں کے پھل ان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ 2 باغ تھے بستی کے دونوں طرف، آبادی جو تھی، آبادی کے دونوں طرف باغ تھے، اور ان دونوں طرف کے باغات میں طرح طرح کے میوے سال بھر جاری رہتے تھے اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان پر۔ تو وہ ہوتا ایسے تھا کہ اگر انہیں پھلوں کی ضرورت پڑتی تو وہ ٹوکرا لے کر کے ایسے درختوں کے پاس سے گزر جاتے، تو مختلف درختوں کے جو پھل ہیں ان سے وہ ٹوکری بھر جایا کرتی تھی، جو بھرنے کے لیے وہ لے جاتے وہ پوری فل ہو جایا کرتی تھی، بھر جایا کرتی تھی۔ اس طریقے سے اللہ نے ان کو رزق عطا فرمایا۔ چشمے بھی وہاں جاری تھے، سب سے تازی ہوا تھی وہاں پہ، سب سے پیور ہوا تھی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ان کو قدرتی نشانیاں ایسے عطا فرمائی تھی، مناظر فطرت ان کو ایسے عطا فرمائے تھے کہ دنیا کے کسی اور خطے کو شاید اس دور میں ایسے مناظر اور ایسی خوبصورتی میسر ہو۔ لیکن پھر یہی ہوا کہ اللہ نے ان سے کہا تھا کہ اللہ نے یہ چیزیں تمہیں دی ہے، کھاؤ، اللہ کا رزق جتنا کھا سکتے ہو تم کھاؤ، لیکن شکر کرتے رہنا۔ اللہ کا رزق کھاؤ گے تو شکر بھی کرنا، لیکن انہوں نے شکر نہیں کیا۔ اسی کا ذکر قرآن یہاں پہ کرتا ہے، فَعَارَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ
وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ۔ تو انہوں نے منہ پھیرا، شکر نہیں کیا بلکہ ناشکری شروع کی، تو ہم نے ان پر زور کا ابلا سیلاب بھیجا، وہاں بہت بڑا فلڈ آیا، اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے، جن میں بکٹا میوہ اور جھاڑی اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ تو یہ جو خوبصورت ان کے باغ تھے، طرح طرح کے پھلوں پھولوں سے آراستہ اور بھرے ہوئے، ان باغوں کو اللہ نے گھنے جنگلی جنگلات میں بدل دیا، ایسے جنگلات جن میں کوئی پھل نہیں، جن کے درختوں کو دیکھ کے وحشت ہو اور جن سے بو آتی ہو، اس طرح کے اس میں بدل دیا ان کی ناشکری کے بدلے میں۔ تو پتہ چلا کہ ناشکری بہت بری چیز ہے جو نعمتوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا قید النعم بالشکر للہ سبحانہ وتعالی، نعمتوں کو قید کر لو اللہ کا شکر کر کے، کیونکہ جس نعمت پہ شکر کیا جاتا ہے وہ نعمت محفوظ ہو جاتی ہے، وہ نعمت سیف ہو جاتی ہے، پھر وہ نعمت اسے چھینی نہیں جاتی۔ تو شکر یہ بہت اہم ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کا، ناشکری کی سزا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ اسی کو جو ناشکرا۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، ان شہروں میں جن میں ہم نے برکت رکھی سرے راہ، کتنے شہر اور انہیں منزل کے اندازے پر رکھا۔ سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، ان میں چلو راتوں اور دنوں امن و امان سے۔ تو یہ برکت والا جو شہر جس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے، ملک شام کی بستیاں یہاں پہ مراد ہیں، وہاں یمن میں بھی ان کو برکت دی گئی تھی لیکن انہوں نے اس کو قائم نہیں رکھا۔ تو قرآن مجید نے یہاں پہ چند سفروں کے ذکر فرمایا ہے ان آیات میں، اسفار کا، ٹریولنگز کا ہے، جو اس وقت کے لوگوں نے کچھ ٹریول کیے تھے، جو اسفار کرتے تھے، یا پھر سفر کرنے کی جو کیفیت ہوتی تھی اسے یہاں قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ دراصل یہاں پہ بھی بات ایسی تھی کہ وہ ایک خطہ ایسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے خطے کو سبزے سے نوازا تھا اور پانی کا انتظام تھا، تھوڑی تھوڑی دیر پہ بستیاں دور پہ بستیاں ہوا کرتی تھی، تو جب کوئی مسافر نکل کے چلتا، چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، تو راستے میں کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ وہ جو پھلوں کا اللہ نے انتظام کیا تھا باغات کا، ان سے پھل کھا لیتا، پانی کے جو قدرتی انتظامات تھے ان سے پانی پی لیتا، اور اس کے بعد تھوڑی دور جاتا تو بستیاں چونکہ آبادیاں قریب قریب میں ہوتی، تو ایک منزل پہ چلا تو بستی مل گئی، وہاں آرام کر لیا، اس سے نکل کے دوسری منزل پہ چلا تو دوسری بستی مل گئی، وہاں آرام مل گیا۔ تو اس بات کو دیکھ کر کے جو غریب لوگ تھے ان کے سفر کا یہ حال تھا، تو اس بستی کے ان علاقوں کے جو عمرہ ہوا کرتے تھے ان کو جلن ہونے لگی، ان کو حسد ہونے لگا، وہ یہ کہنے لگے کہ یہ تو امیر اور غریب کا فرق ہی یہاں پہ مٹ گیا، کہ بھائی امیر و غریب کا فرق ہی نہیں رہا، جیسے ہم سفر کرتے ہیں ویسے یہ سفر کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ امیر و غریب کے اندر فرق لوگوں کو پتا چلے۔ وہ یہ کہنے لگتے کہ اگر یہ ساری چیزوں کا انتظام نہیں ہوتا تو غیب سے کھانے کا، پینے کا اور جو قدرتی انتظام ہے یہ نہیں ہوتا، تو ہمارے پاس جو مال ہے ہم اس مال کو استعمال میں لاتے اور نوکروں کو اپنے ساتھ لے کر کے چلتے، تو پھر ہمارے پاس کھانے پینے اور آرام کرنے کے سارے انتظامات ہوتے، اور جو غریب نادار لوگ ہیں ان کے پاس نہیں ہوتے۔ اس طریقے سے ہماری جو ہے سپیریورٹی بنی ہوئی ہوتی اور ہم جو ہے غربا پہ ایک ہاتھ اوپر ہوتے، اس طریقے کے ان کے نظریات تھے۔ تو انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے کہ ان کے ان خیالات کا انجام کیا ہوا اور انہیں کیا ان خیالات کے نتیجے میں فیس کرنا پڑا، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، تو بولے اے ہمارے رب ہمیں سفر میں دوری ڈال۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا سفر اور غریبوں کا سفر ڈیفرنس ہونا چاہیے، اور انہوں نے خود ہی اپنا نقصان کیا تو ہم نے انہیں کہانیاں کر دیا۔ مطلب اب ان کی جو حقیقت تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ماضی کا قصہ بنا دیا۔ جو چیز حقیقت میں تھی کہ اتنا بہترین خطہ تھا اور اسے نیچرل انتظامات تھے سفر کے، تو وہ سب ماضی کی کہانی ہم نے بنا دی، اس کو تباہ کر کے برباد کر کے۔
وہ اور انہیں پوری پریشانی سے پراگندہ کر دیا. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے اور ہر بڑے شکر والے کے لیے. اللہ اکبر. دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح الفاظ میں اس کو بیان فرمایا. یہ جو اللہ نے فرمایا مزقناہم کل ممزق، مطلب یہ ہوا کہ ان کی بستیاں الگ ہو گئی، ان کے جو رہنے والے تھے وہ الگ ہو گئے، کوئی یمن کی طرف، کوئی شام کی طرف، کوئی خطہ عراق کی طرف، اس طریقے سے وہ بڑھ گئے. تو پھر یہ ہوگا کہ وہ پارا پارا ہو گئے اور ماضی کا وہ قصہ بن گئے. جو ان کے اندر ایک محبت تھی اور ایسے انتظامات تھے کہ جس کی بنا پہ وہ اپنی بستیوں کو محفوظ رکھ سکتے تھے، وہ ساری چیزیں ان کی اپنی ہی دعا کی وجہ سے، اپنی ہی بد نیتی کی وجہ سے جو تباہ ہو گئی. کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یہ سفر کا ڈیفرنس ہمیں چاہیے، تو اللہ نے ان کو ان کی بد نیتی کی سزا عطا فرمائی. تو اوورال اس کا جو ہمیں درس ملتا ہے یہاں سے کہ شکر از ویری امپورٹنٹ. Be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for everything which Allah subhanahu wa ta'ala has given to us. We must be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. If we be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, then the favors of Allah subhanahu wa ta'ala will increase. اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ بڑھیں گی. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے تو ہم ضرور اور زیادہ تمہیں عطا کریں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب بہت سخت ہے. نعمت تو جائے گی ہی، تم اللہ کے عذاب میں بھی گرفتار ہو گیا. اب آئیں دوسرے حصے کی طرف منتقل ہوتے ہیں. وقت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اس سے بھی ہم کچھ آیات سنتے ہیں. سورۃ الفاطر، اس کی بھی کچھ آیات ہم سنیں گے انشاءاللہ العظیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس عظیم سورت میں افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. تو کیا وہ جس کی نگاہ میں اس کا برا کام آراستہ کیا گیا، اس کا برا کام آراستہ کیا گیا کہ اس نے اسے بھلا سمجھا، ہدایت والے کی طرح ہو جائے گا، ہدایت والے کی طرح ہو جائے گا. یہ کوشچن ہے، مطلب نفی ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ایک وہ شخص جو اپنے برے اعمال تو کرتا رہے اور اسے اچھا سمجھنے لگے، اور ایک وہ شخص جس کے اعمال حقیقت میں اچھے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کیونکہ صرف وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے اعمال اچھے ہیں، چونکہ شیطان دکھاتا ہے اس طریقے سے. ابو جہل کو اور کفار قریش کو، کفار مکہ کو شیطان نے ان کے اعمال ہمیشہ اچھے کر کے دکھائے. ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالتا رہا کہ تم اچھا کر رہے ہو، ٹھیک کر رہے ہو، تم بڑے ہو، فخر والے ہو، اس طرح کی باتیں. تو وہ اسی غرور و گھمنڈ میں رہے، لیکن وہ ہدایت نہیں پائے. تو اللہ فرماتا ہے اس لیے اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور راہ دیتا ہے جسے چاہے. تو تمہاری جان ان پر حسرتوں میں نہ جائے. یعنی مشرکین مکہ جو ایمان نہیں لائے اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ شیطان کے اعمال کو ان کے لیے سوار دینے کی وجہ سے ہے. اس لیے خود کے اعمال کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں. آلویز بی گراؤنڈڈ، کہ ہم ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں اور اپنے عمل کو اپنی زبان سے ہم اس کی تعریفیں نہ کرتے رہیں. منہ میاں مٹھے بننا جس کو کہتے ہیں نا، منہ میاں مٹھو، خود ستائی جس کو کہتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خود ہی اپنی تعریف کرنے لگیں، بلکہ کام ایسے کریں تو اللہ تعالیٰ تعریف کا خود انتظام کر دے گا. چونکہ کام اچھے ہوں گے تو نام خود بخود ہی ہو جائے گا. اور فرماتا ہے واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها. اور اللہ ہے کذالک النشور، اور اللہ ہے جس نے بھیجی ہوائیں کہ بادل ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں، تو اس کے سبب ہم زمین کو زندہ فرماتے ہیں اس کے مرنے کے بعد، مرے پیچھے یعنی مرنے کے بعد، یوں ہی حشر میں
اٹھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہا ہے، یہ دراصل ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ مرنے کے بعد انسانوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا مجھے آپ بتائیے کہ کیا آپ کا کبھی گزر کسی ایسے شہر یا ایسے علاقے سے ہوا ہے جہاں کوئی پودا، کوئی درخت سرسبز و شاداب نہ ہو، ہرا نہ ہو، سب خشک ہو، سوکھے ہوں، سوکھی ہوئی زمین ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہوا تو ہے۔ پھر کہا پھر اسی شہر سے آپ کا گزر ہوا ہے کہ آپ نے اس کو سرسبز و شاداب پایا ہے، کہ اس میں ہریالی آ گئی ہے، سبزے اگ گئے ہیں، گرینری ہے؟ تو انہوں نے کہا ایسا تو ہم نے دیکھا ہے متعدد جگہ۔ تو حضور نے فرمایا ایسے ہی ہے کہ جب وہ درخت سوکھے تھے، زمین چٹیل تھی، تو اس میں زندگی کے آثار نہیں تھے، تو اللہ نے پانی برسایا اور پانی کے ذریعے سے اسے زندگی کے آثار دیے، تو ہریالی وہاں پہ آ گئی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بھی زندگی عطا فرمائے گا۔ دیکھیں یہاں اللہ نے بیان فرمایا کہ بادل کس طریقے سے کلاؤڈز بنتے ہیں برسات سے، پھر اس کے بعد وہ برستے ہیں۔ یہ سب قدرت کی نشانیاں قرآن اس وقت بات کر رہا ہے 1400 سال پہلے۔ آج تو ان چیزوں کو آپ سائنس میں پڑھ کے ریسائکلنگ وغیرہ کو جانتے ہوں گے، بھائی سولار سسٹم کو پڑھ کے ان سب چیزوں کو آپ جانتے ہوں گے، لیکن آج سے 1400 سال پہلے آپ گمان کیجئے کہ کسی کے وہم و گمان و تصور میں بھی یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، تب قرآن نے اسے بیان فرمایا۔ تو سائنس تو آج جان رہی ہے، لیکن قرآن نے بہت پہلے ان سب چیزوں سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں۔ تو ارشاد ہوا کہ اور اللہ ہے جس نے یہ تو ہو گیا، اس کے آگے کی آیت، من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور۔ جسے عزت کی چاہ ہو تو عزت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہمیں عزت چاہیے تو صرف یہ کرنا ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں۔ اگر آپ اللہ کی اطاعت کریں گے، نیک اعمال کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ عزت میں اضافہ کر دے گا۔ اللہ آپ کو سوسائٹی میں باعزت بنا دے گا، لوگوں کی نگاہوں میں آپ کی عزت بڑھا دے گا۔ بس کرنا یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ کے فرامین کی پابندی کریں۔ اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام، اور جو نیک کام ہے وہ اسے بلند کرتا ہے، اور وہ جو برے داؤں فریب کرتے ہیں اس کے لیے سخت عذاب ہے، انہی کا مکر برباد ہوگا۔ دیکھیں اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام، مطلب جو بھی آپ کی اچھی گفتگو ہے، اس سے مراد کلمہ شہادت بیان کیا گیا۔ اور جب تک آپ کلمہ شہادت ادا نہیں کریں گے، کوئی بھی آپ کا کام ہے وہ اس جگہ تک نہیں پہنچے گا جہاں تک اسے حقیقت میں پہنچنا ہے، چونکہ اللہ نے نیک اعمال کے لیے بھی ایک جگہ اسپیسیفائی کر رکھی ہے۔ آپ کے جو نیک اعمال ہیں وہ وہاں جا کر کے جمع ہوتے ہیں۔ تو اگر کلمہ نہ ہو، کلمہ طیب نہ ہو، یعنی کلمہ شہادت آپ نہ پڑھے ہوں، تو جو بھی آپ نیک اعمال کریں گے وہ نہیں چڑھیں گے وہاں پر۔ مطلب یہ کہ دنیا ہی میں جو لوگ مومن نہیں ہیں، اگر انہوں نے کوئی چیریٹی کی، اچھے اعمال کیے، تو دنیا میں اللہ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کی جزا دے دے گا، لیکن آخرت میں انہیں اس کی جزا نہیں ملے گی۔ آخرت میں اگر جزا چاہیے تو اس کے لیے شہادت شرط ہے، مومن ہونا شرط ہے، ایمان شرط ہے، اسی کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام، اور جو نیک کام ہے وہ اسے بلند کرتا ہے، یعنی نیک کاموں کو کلمہ طیبہ بلند کرتا ہے تاکہ وہ آسمانوں کی طرف جائیں اور مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا ثواب و اجر میسر آئے۔ اور وہ جو برے داؤں کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور انہی کا مکر برباد ہوگا۔ یہی ہوا کہ بدر کے میدان میں اللہ نے کافروں کے مکر کو انہی کی طرف پھیر دیا اور وہ ہلاک و تباہ ہوئے۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ نے تمہیں بنایا مٹی سے، پھر پانی کی بوند سے، پھر تمہیں کیا جوڑے جوڑے۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَدْعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، اور کسی مادہ کو پیٹ نہیں رہتا اور نہ وہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور جس بڑی عمر والے کو عمر دی جائے یا جس کسی کی عمر کم رکھی جائے، یہ سب ایک کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ کو
آسان ہے، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔ لوح محفوظ میں اللہ نے ہر ایک کی اولاد، ہر ایک کی عمر، ہر ایک کا رزق، ہر ایک کی سانسیں، ان سب کو محفوظ کر رکھا ہے۔ تو جو زیادہ جیے گا، کم جیے گا، یہ ساری چیزیں اللہ نے محفوظ کر رکھی، اٹ از آلریڈی ریٹن، اس کی طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ صَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ اکبر۔ اس کا ترجمہ کہنے سے پہلے میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ اگر ایک گلاس میں پانی لیں، میٹھا پانی، اور ایک گلاس میں نمکین پانی لیں، ان دونوں پانیوں کو آپ ملا دیں، پھر ایک گلاس میں کر دیں۔ پہلے تو آپ نے ایک گلاس میں نمکین لیا، دوسرے میں آپ نے میٹھا لیا، اس کے بعد ایک تیسرا گلاس لیں، اس میں آپ دونوں پانی ملا دیں، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ میٹھے اور نمکین کا مکسچر بن جائے گا۔ سیدھی سی بات ہے۔ اب آپ اس میں سے میٹھا پانی اور کھارا پانی الگ نہیں کر سکتے، ہے نا؟ کوئی بھی نہیں الگ کر سکتا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک گلاس کی بات ہے، ہم الگ نہیں کر سکتے، لیکن قدرت الہی کا کرشمہ دیکھیں۔ مصر میں ایک جگہ ہوتی ہے دمیات، دمیات ایک جگہ ہوتی ہے، وہاں آپ جائیں گے تو دو سمندر جو ہے وہ ملتے ہیں آپس، دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، لیکن ایک کے پانی کا رنگ و مزہ الگ، دوسرے کے پانی کا رنگ و مزہ الگ۔ ایسی ہی کیفیت ساؤتھ افریقہ کے کچھ علاقوں میں بھی ہوتی ہے کہ دو سمندر ہے، ایک کا پانی میٹھا ہے اور دوسرے کا پانی نمکین ہے، لیکن آپ وہ جس جگہ پہ وہ سمندر مل رہے ہیں، مان لیجئے کہ یہ میرا رائٹ ہینڈ جو ہے یہ میٹھے پانی کا سمندر، یہ لیفٹ ہینڈ جو ہے یہ نمکین پانی کا سمندر، یہ یہی مل رہے ہیں، تو آپ بالکل اسی پوائنٹ پہ جہاں جا کے مل رہے ہیں تو آپ پانی کو اٹھا کے چکھیں، تو جو میٹھا پانی ہے وہ نمکین میں نہیں ملے گا، اور جو نمکین پانی ہے وہ میٹھے پانی میں نہیں ملے گا۔ یہ سائنس کا ایک راز تھا، ایک سائنٹیفک سیکرٹ تھا، جسے دنیا نے تقریباً 20ویں صدی میں، 19ویں صدی میں جا کر کے اسے پہچانا۔ برطانیہ کا ایک بحری سفر، ایک بحری بیڑا نکلا، تقریباً 5 سال تک یہ سمندروں میں اس طرح گھومتے رہے، اس پہ ریسرچ کرتے رہے، تو چیلنجر نام تھا اس کا۔ اس کے بعد جا کے انہیں اس حقیقت کا پتہ چلا، اور جرمنی کا ایک سائنسداں تھا، اس نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا، دیکھا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بھئی دو سمندر ہیں، دکھنے میں تو ایسے لگتے ہیں کہ ملے ہوئے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں ملے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اس نے اپنی تحقیق کرنے کے بعد اس نے اپنی تحقیق پیش کی کہ اس کی وجہ یہ ہے، تو اسے یہ کہا گیا کہ جس تحقیق کو تم آج بیان کر رہے ہو، قرآن نے اسے 1400 سال پہلے بیان کیا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ دو سمندر ہے، دکھنے میں ملے ہوئے لگتے ہیں، لیکن ان کے درمیان میں برزخ ہے، انہیں ملنے نہیں دیتا۔ تو یہ برزخ پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو میٹھے کو نمکین میں نہیں ملنے دیتا اور جو نمکین کو میٹھے میں نہیں ملنے دیتا، یہ اس کی کمال صنعت و قدرت ہے۔ تو کرسٹو، اس مغربی جرمنی کے سائنسداں نے اس وقت کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کیا، اور کہا کہ وہ کتاب جو اس عظیم سائنسی حقیقت کو 1400 سال پہلے بیان کر رہی ہے، وہ کسی انسان کی لکھی ہوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ یقیناً جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے اسی کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ تو اسی قدرت کے کمال کا ذکر ان آیات میں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، اور دونوں سمندر ایک سے نہیں، اور دونوں سمندر ایک سے نہیں، یہ میٹھا ہے، خوب میٹھا پانی، خوشگوار، اور یہ کھاری ہے، تلخ، اور ہر ایک میں سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت اور نکالتے ہو پہننے کا ایک گہنا۔ یعنی اس سمندر سے جو یاقوت و مرجان موتیاں نکلتی ہیں، اس کی طرف بھی قرآن نے اشارہ فرمایا۔ اور تو کشتیوں کو اس میں دیکھے کہ پانی چیرتی ہیں، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور کسی طرح حق مانو۔ فضل تلاش کرو کہا، فضل قرآن مجید میں متعدد جگہ جو ہے رزق کو کہا گیا ہے، سسٹیننس کو کہا گیا۔ اسی لیے سورۃ الجمعہ کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، ہے نا؟ جب تم نماز مکمل کر لو، نماز تمہاری ہو جائے، تو اس کے بعد تم زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، رزق تلاش کرو۔ اب یہاں بھی قرآن کہتا ہے لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ اس کا فضل تلاش کرو، یعنی تم اپنا رزق تلاش کرو۔ مجھے آپ بتائیے، یہ رزق جو ہے، اس کا
بڑا ذریعہ ٹرانسپورٹ کا، جو دنیا کے بڑے بڑے چیزیں ایک ملک سے دوسرے ملک کو ٹرانسپورٹ کی جاتی ہیں نا، بھیجی جاتی ہیں، وہ سورس کیا ہے اس ٹرانسپورٹ کا؟ کارگو سے تو اتنی بڑی بڑی چیزیں ایئر کارگو سے نہیں جا سکتی، لیکن یہی کشتیاں ہیں جو نظام قدرت کا بنایا ہوا ہے، پہاڑوں جیسا وزن لے کر کے یہ کشتیاں چلتی ہیں۔ قرآن نے اس راز کی طرف اشارہ فرمایا، قرآن نے سمندر کو بہت اہمیت دی ہے، پانی کو بہت اہمیت دی ہے قرآن نے، اور بتایا ہے کہ یہ سمندر معمولی چیز نہیں ہے، ان سمندروں کو تم جانو پہچانو، اگر تم سمندروں پہ قابض ہوگے تو یوں مان کے چلو کہ یہ خشکی کا جو حصہ ہے نا اس پہ تمہاری حکومتیں ہوں گی۔ لیکن ہم نے سمندروں پہ قبضے کی بات تو دور، ہم اپنے گھر میں بھی اپنا ہولڈ صحیح سے نہیں رکھ سکے، کیونکہ ہمارا دماغ ہمارے قبضے میں نہیں ہے، ہمارا دل ہمارے قبضے میں نہیں ہے، ہم دشمنوں کی بنائی ہوئی چالوں میں کچھ ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو فالو کرتے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حضور کی حدیث ہمیں کیا بتا رہی۔ قرآن کی طرف آئیں، اگر اس قوم کو زندہ ہونا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو قرآن کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، قرآن نے جو راز ہمیں دیے ہیں ان رازوں کو سمجھنا ہوگا اور پریکٹیکلی ان کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ آخری آیت، اس کے بعد اب ہم گفتگو ختم کرتے ہیں، وقت ہوا جا رہا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ رات لاتا ہے دن کے حصے میں اور دن لاتا ہے رات کے حصے میں، اور اس نے کام میں لگائے سورج اور چاند، ہر ایک ایک مقرر میعاد تک چلتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اور اس کے سوا جنہیں تم پوچھتے ہو دانے خرما کے چھلکے تک کے مالک نہیں، ان کے پاس ایک چھلکا تک نہیں ہے، تو یہ بت تمہارا کیا کر سکتے ہیں؟ سر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکاؤ اور اپنے رب کی مدد سے دنیا میں جینے کے طریقے سیکھو۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العظیم کل ہم کچھ دوسرے مضامین لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، کہنے سننے میں کوئی خطا غلطی ہو اللہ اپنے حبیب صاحب رولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے، جو کہا سنا گیا اللہ اس پہ ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔